لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت ایک بار پھر فرما لیں. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ بہادر خان حضرو اٹک میں سالانہ تقریب سعید دستار فضیلت میں محتمم جامعہ حاضہ حضرت مولانا عبید الرحمن دامت فیوزہم ان کی دعوت پر اور برادر عزیز مولانا طارق محمود پھالوی ان کی ترغیب پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. میرے خیال میں آج شاید مجھے صرف یہی سعادت بخشنی تھی کہ میں بھی آپ کی طرح شامل ہو جاتا. بیان سنوانا مقصود نہیں تھا. اس وقت نماز عصر کے لیے اذان آپ سن رہے ہیں تو میں مولانا عبید الرحمن صاحب نے یہ جو فرمایا کہ خطابت کے گل بکھیروں، یہ تو وقت جو ہے گل سمیٹنے والا ہے، بکھیرنے والا تو نہیں ہے. تو میں جو اب تک بکھر چکا ہے اسے سمیٹنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ ہم 4:30 بجے نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے؟ یہ میں نے اس لیے عرض کر دیا تاکہ آپ حضرات گھبرائیے گا مت، تسلی رکھیے گا. ہم 4:30 بجے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. ایک تو مجھ جیسا طالب علم علماء کرام کی جھرمٹ میں بیٹھ گیا ہے بات کرنے کے لیے، بہت بڑی امتحان کی کیفیت ہوتی ہے. میرے اس جانب شیخ الحدیث مولانا عبدالخالق صاحب اور اس طرف اور کثیر تعداد میں علماء کے چہرے ہی بتا رہے ہیں، نورانی چہرے علماء کرام کے ہیں، اساتذہ کے ہیں. تو میرے لیے ایک امتحان کی کیفیت ہے. بہرحال میں اپنی بساط کے مطابق انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کے حوالے چند لفظ کر دوں. انسانی معاشرے میں اب یہ جو 15-20 منٹ یا 25 منٹ ہیں، یہ تھوڑا سا توجہ مجھے عنایت فرما دیجئے گا تاکہ منتوں پہ پھر وقت نہ اور مزید لگ جائے. انسانی معاشرے میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا بھی تعارف ہو جائے اور شہرت ہو جائے، اور اس کے لیے آج کل آپ اٹونگ پٹانگ حرکتیں بھی دیکھتے رہتے ہوں گے سوشل میڈیا پر. تعارف کے یا پہچان کے یا شہرت کے دو ذرائع ہیں. دھیان میری جانب رکھیے گا، میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور تھوڑا سا مجھے یہ چہرے سے پتہ چل جائے کہ یہ میرا جملہ پہنچ گیا ہے، پھر میں اگلے جملے پہ پہنچ جاؤں گا، ورنہ میں اسے ہی رگڑتا رہوں گا، زیادہ وقت لگ جائے گا. دو ذرائع ہیں شہرت کے، تعارف کے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے یا تعارف ہوتا ہے کسب سے. نسب، باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. کسب، کرتا کیا ہے، دھندا کیا ہے، معاملات کیا ہیں، لین دین کیا ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے. بات واضح ہوگی؟ ہلکا سا یوں کر دیں، میں نے معنی بھی کر دیا دونوں. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے یا تعارف ہوتا ہے. آپ خود بولیں گے تو مجھے بھی لطف آئے گا، بات جلدی ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی. بات میں نے دستار فضیلت پہ کرنی ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے یا کسب سے.
اسے ذوق والوں کے لیے لطف والا اگر جملہ بناؤں تو یوں کہہ سکتا ہوں، کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، اور کسی کا کسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو کسب بھی اچھا ہو، پریشان نہیں ہونا۔ یہ ضروری نہیں کہ نسب اچھا ہے تو کسب بھی اچھا ہو، یا کسب اچھا ہے تو نسب بھی اچھا ہو، یہ ضروری نہیں۔ رب کی طرف سے عنایت ہو جائے کسی پر تو بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اس کا نسب بھی اچھا۔ دیکھیں نا، سنیں گے توجہ سے تو آپ جملہ خود بولیں گے، مجھے بھی لطف آئے گا۔ یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، فضل ہے، اگر کسی پر ہو جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ کسب بھی اعلیٰ، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اب اس کی میں مثال دینے لگا ہوں۔ نسب کے لحاظ سے دیکھو تو اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، لیکن کسب قاتل ہے، حاسد ہے۔ نسب کے لحاظ سے دیکھو اتنا اعلیٰ، اتنا اچھا کہ نوح کا بیٹا، لیکن کسب باغی ہے، نافرمان ہے، مشرک ہے، بے ایمان ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن کسب اعلیٰ نہیں۔ اور اب دوسری جانب دیکھو، اس کے نسب سے کوئی واقف نہیں، لیکن اس کا کسب اتنا اونچا ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ سبحان اللہ، بس چادر میں لپٹی ہوئی دی آپ نے مجھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اس کے نسب سے کوئی واقف نہیں۔ وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں عجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش سے آتی ہے۔ وہ جس کے منہ کا رنگ کالا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ اس کا کسب اتنا اعلیٰ۔ اب اگر آپ توجہ سے مجھے سنیں تو میں عرض کروں، بات نسب سے تو نہ بنی، کس سے بنی؟ کسب سے بنی۔ اب کسب اچھا کرنا ہے، نسب کو تو آپ بدل ہی نہیں سکتے۔ ممکن ہے یہ جملہ کسی کو اچھا نہ لگے۔ نسب کا بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں، نسب آپ بدل ہی نہیں سکتے۔ ہاں، کسب اچھا ہو سکتا ہے، کسب اعلیٰ ہو سکتا ہے، اور آج بھی اعلیٰ ہو سکتا ہے، اور آج بھی اعلیٰ ہونے اس کے دو ذرائع ہیں، دو چیزیں ہیں جن سے اعلیٰ ہوتا ہے، یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ کن سے؟ پھر سے بولیے، یا اللہ کے قرآن سے یا حضور کے فرمان سے۔ اور یہ جامعات وہ ہیں جہاں کسب اونچا ہوتا ہے، جہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، آقا کا فرمان پڑھایا جاتا ہے۔ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا قاری چند محمد دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف لے آئے۔ اب استغفر اللہ، میں انشاءاللہ مزید مختصر کیے دیتا ہوں، اور ویسے بھی 15 منٹ رہ گئے ہیں، 15 منٹ کا ہو چکے آپ کی سما خراشی کرتے، اور 15 منٹ مزید انشاءاللہ۔ میں نے یہ کیوں عرض کیا کہ آج بھی عرفہ ہوتا ہے، آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، اور حضور کی شریعت بھی آخری، حضور کا دین بھی بلند آواز سے۔ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر، مرکز کائنات بنا کر، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا،
رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیع الحسنات بنا کر بھیجا، جامع البرکات بنا کر بھیجا، خیر الانام بنا کر بھیجا، سید العرب والعجم بنا کر بھیجا، جمیل الشیم بنا کر بھیجا، تاجدار حرم بنا کر بھیجا، چراغ حرم بنا کر بھیجا، عادل بے عدیل بنا کر بھیجا، دعائے خلیل بنا کر بھیجا، لطف رب جلیل بنا کر بھیجا، صادق و امی بنا کر بھیجا، خیر الورا بنا کر بھیجا، بدر التجا بنا کر بھیجا، شمس الضحا بنا کر بھیجا، احمد مجتبی بنا کر بھیجا، محمد مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ تو پھر میں محبت میں کیوں نہ کہوں جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو براہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، بس اسی کا وقت ہے، تھوڑا سا وہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس میں اللہ رب العزت تین باتیں ارشاد فرماتے ہیں، میں شاید ایک ہی آپ کے حوالے کر سکوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گئی، ہونا ہے، کھل کے بولو تھوڑا سا میرے، جتنی آپ کے ہاں ٹھنڈ ہے اس دفعہ پورے پنجاب میں ویسی ہی ٹھنڈ پڑی ہے۔ ہاں ہمارے ہاں بھی آج ہی سورج نظر آیا ہے، اس لیے ٹھنڈ کا بہانہ مت کیجیے، تھوڑا سا مسکرا دیجیے میرے ساتھ۔ دین مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب علماء کرام کو ایک سبق سنانے لگا ہوں۔ آپ کوئی کام کریں نا تو وہ کام جب ہو جائے پورا تو اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مکمل۔ اسی کام کو دل جمی سے، تڑپ سے، لگن سے، محبت سے رنگ بھر دیں، پھر کسی کو بلائیں اور کہیں یہ میں نے کام کیا بتا کیسے ہوا، وہ دانتوں میں انگلی دبا لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا کمی ہے جو تو نے چھوڑی ہے، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گیا۔ مکمل ہو گیا، اکمل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اکمل، کامل ہو گیا۔ مکمل چلتے 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 جب نقطے عروج پہ پہنچے تو اسے کامل کہتے ہیں، اکمل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، دین اکمل ہو گیا۔ یہ تو حضرات علماء کرام کو سبق سنایا۔ اب جو عام آدمی تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں تاکہ سب کے ذہنوں میں معنی بیٹھ جائے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کامل اسے کہتے ہیں، اکمل اسے کہتے ہیں جنہیں وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی شے پائی جا سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے سبحان اللہ میں کہنی ہے، جنہیں وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے نہ پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب دا دین کامل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو، شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو، اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو، کلمہ کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ نواں جملہ پا سکدے ہو، اذان کامل ہے، نہ کوئی جملہ کڈ سکدے ہو نہ کوئی جملہ پا سکدے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت، جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے، اس میں سے ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اچھا بات سمیٹتا ہوں، دین میرے اللہ کا، دین اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کس کا؟ اللہ نے دین دیا حضور کو، اب اس کی نسبت ہوئی حضور کے ساتھ، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ کلام اللہ کا،
اللہ مکی ہے؟ یوں کر دے. اللہ مدنی ہے؟ نہیں اللہ مکی ہے؟ نہیں کتاب اللہ کی، کلام اللہ کا، لیکن اس کا مکی ہونا مدنی ہونا یہ واضح کر رہے. اب اس کی نسبت ہے حضور کے ساتھ، اب اس کی نسبت ہے حضور کے ساتھ. اب اللہ دیتے رہے حضور کو دین، حضور لے کر وہ دین صحابہ کو دیتے رہے. کتنے دیتے رہے؟ اللہ سے لیتے رہے، صحابہ کو دیتے رہے. میرے رب نے بھی یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی، میرے اللہ نے بھی اس آیت کو پیچھے بچا کے رکھا ہوا تھا. پیارے آقا عرفات کے میدان میں ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے. یہ قرآن مجید کی آخری آیت مبارکہ نزول کے اعتبار سے، اس کے بعد جبریل امین آیت لے کر نئی تشریف لائے. یہ آخری آیت مبارکہ. اب جب رب نے دیا، حضور نے لے کر صحابہ کو دیا، دیتے رہے صحابہ کو، دیتے رہے صحابہ کو، رکھتے رہے صحابہ میں. اب اللہ نے اس آیت کو پیچھے بچا کے رکھا ہوا تھا، میرے رب نے اس آیت کو نازل فرمایا. اس آیت میں اللہ اب یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا. اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے. کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. اللہ فرماتے محبوب دین میرا، آپ نے دین دیا صحابہ کو، اب میں اوپر مور لگا رہا ہوں. کم کم کم، یہ دین ہے ہی صحابہ کا. بلند آواز سے یار کہہ دو یہ دین ہے ہی. اب امت کو دین چاہیے ہوگا تو صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا. اب دین کہاں سے ملے گا؟ اب دین صحابہ سے ملے گا. اب دین صحابہ کے پاس سے ملے گا. میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں، وہ آپ کے حوالے کر کے انشاءاللہ رخصت ہو رہا ہوں، کہ سنی کمزور نہیں ہوتا. بے شک آہستہ بولو، لیکن بہرحال بات یہی ہے کہ سنی کمزور. اس کی وجہ اب دھیان رکھیے گا حضرات، ہم بولے یا نہ بولے لفظ اپنا تعارف خود ہوتے ہیں. دیکھیں پاکستانی، یہ لفظ خود بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان، مانا کرو یا نہ کرو. فوجی، اس کے پیچھے پاور ہے فوج. سعودی، اس کے پیچھے پاور ہے سعودیہ. امریکی، اس کے پیچھے پاور ہے امریکہ. پاکستانی، اس کے پیچھے پاور ہے پاکستان. آپ مجھے سن رہے ہیں؟ میرے پاس بھی اگر وقت ہوتا اور آپ کے پاس بھی وقت ہوتا تو میں بھی مہمانوں کا استقبال کرتا، لیکن اب میں ختم کرنے لگا ہوں. میں نے کیا جملہ آپ کے حوالے کیا؟ سنی، اس کے پیچھے پاور ہے سنت. اس کے پیچھے کیا پاور ہے؟ پاکستانی، مانا کرو یا نہ کرو لفظ خود بتاتا ہے پیچھے پاور ہے پاکستان. سعودی، پیچھے پاور ہے سعودیہ. امریکی، پیچھے پاور ہے امریکہ. فوجی، پیچھے پاور ہے فوج. ایک بندہ کہتا پھرے نا میں سعودی، میں سعودی، تلاشی لو تو اقامہ نہ نکلے. سوچنے لگ گئے، میں نے مشکل سوال تو نہیں کیا. ایک بندہ کہتا رہے میں فوجی، میں فوجی، تلاشی لو تو فوج کا کارڈ نہ نکلے، کیا رہ گیا بلے. ایک بندہ کہتا رہے نا میں سنی، میں سنی، میں سنی، تلاشی لو تو اعمال سے سنت نہ نکلے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا سنی کمزور نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. اب سبحان اللہ کہو گے تو میں جملہ عرض کروں گا. یہ جو برآمدے میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی کہیں گے سبحان اللہ تو میں جملہ عرض کروں گا. سنی کمزور نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت کمزور نہیں ہوتی. سنی ضعیف نہیں ہوتا اس لیے کہ سنت ضعیف نہیں ہوتی. آپ کئی روایات کے بارے میں علماء سے سنتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. ارے چھوڑیے، حدیث کے بارے میں سنتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ کبھی نہیں کسی سے سنیں گے کوئی کہے کہ یہ سنت ضعیف ہے. کیا بات کر رہا ہوں اور آپ کیسے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. آپ کبھی نہیں کسی سے سنیں گے کہ یہ سنت ضعیف ہے. اب سوال یہ ہے کہ روایت تو ضعیف ہے، حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے، سنت کیوں ضعیف نہیں؟
سنت کیوں کمزور نہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے رب نے دین دیا حضور کو، حضور نے دین دیا صحابہ کو. سنت اس لیے ضعیف نہیں، سنت اسے کہتے ہیں جس پر عمل ہے صحابہ کا، جس پر عمل ہے صحابہ. اب امت کو دین چاہیے ہوگا، اب امت کو سنت چاہیے ہوگی، اب امت کو اسلام چاہیے ہوگا تو صحابہ کے در سے ملے گا. کیوں؟ صحابہ اساس بھی ہیں، صحابہ محافظ بھی بنے ہیں. میں بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا ریب بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ.